بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ہب آفیشل اور میں ہوں کاشف محمود۔ ناظرین و سامعین، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل اسلامک ہب آفیشل سبسکرائب نہیں فرمایا تو جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کے نیچے ریڈ کلر کا بٹن ہے، سبسکرائب بٹن، آپ اس کو پریس فرما لیں۔ ہمارے وظائف کی خاص اجازت صرف چینل کو سبسکرائب کرنے والوں کے لیے ہے۔ اور ایک اور چیز عرض کر دوں، اس کے ساتھ ایک گھنٹی کا بٹن ہے، اس سے بھی پریس فرما لیجیے تاکہ جیسے ہی نئی ویڈیو آئے تو سب سے پہلے آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔ معزز سامعین، ہمارا آج کا عمل مال و دولت کی فراوانی کے لیے بھی ہے، قرض سے نجات کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، کاروبار کے جتنے بھی مسائل ہیں یا گھر میں رزق کی تنگی ہے، پریشانی ہے، تو ان سب چیزوں سے حفاظت کے لیے اور آسانی فراوانی کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا، اس عمل کو آپ اولاد کے حصول کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے ان اعمال کے ذریعے مانگنا مقصود ہے۔ وظائف اللہ رب العزت سے مانگنے کا ایک طریقہ ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ ایک محسوس عمل ہو اور محسوس طریقے سے مانگا جائے پھر ہی اللہ سنتے ہیں۔ کون سی ہماری ادا اللہ رب العزت کو پسند آ جائے، ہمارا کیسا مانگنا اللہ رب العزت کو پسند آ جائے، اللہ ہماری پریشانیوں کو حل فرما دیں۔ تو آپ رزق کی پریشانی میں مبتلا ہیں یا اولاد نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں تو اس عمل کو کیجیے۔ وظائف مقصود نہیں ہیں، مقصد اللہ رب العزت کی رضا ہے، اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے، اور اللہ مجھ سے خوش ہو جائیں، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، راضی ہو کر میری ساری پریشانیوں کو، میری مشکلات کو اللہ رب العزت حل فرما دیں، یہی اصل مقصود ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، اللہ رب العزت نہ چاہیں ساری دنیا کے انسان، جنات اور فرشتے مل کر بھی آپ کے مسئلے کو حل نہیں کر سکتے۔ اللہ نہ چاہیں ساری دنیا کے عامل مل کر اولاد نہیں دے سکتے، ساری دنیا کے انسان مل کر جتنا چاہے عمل کرتے رہیں، اور اگر اللہ رب العزت اولاد دینے کا فیصلہ فرما دیں تو پھر کوئی روک نہیں سکتا، چاہے کوئی کتنی بندش کر لے، کیسا ہی کوئی سخت جادو کر لے۔ اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے اور اللہ سے طاقتور کوئی نہیں ہے۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ ہم اللہ کے غیر کی طرف نہ جائیں۔ اللہ فرما رہے ہیں اولم یکفی بربک، کیا تیرے لیے تیرا رب کافی نہیں ہے؟ ہمارے لیے اتنا کافی ہے، اللہ میرے لیے کافی ہیں، مجھے اللہ کے سوا کسی کی ضرورت نہیں۔ مجھے اکثر لوگ اپنے مسائل بتاتے ہیں تو میں صرف ایک چیز عرض کرتا ہوں کہ آپ جتنے بھی پریشان ہیں بس اتنا سوچ لیا کیجئے کہ اس مشکل وقت میں بھی میرے ساتھ میرا اللہ ہے، اللہ ہر وقت میرے ساتھ ہیں۔ میری مشکل میں اللہ میری پریشانی میں میری ندا کو، میری صدا کو سنتے ہیں، میری دعا، میری التجا کو سنتے ہیں۔ اللہ رب العزت پھر ان پریشانیوں کو حل بھی فرماتے ہیں۔ یقین کے ساتھ عمل کیجیے۔ آج یقین کی کمی ہے، اللہ رب العزت کی محبت کی کمی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے لیے اللہ رب العزت کی بات سننا مشکل ہے، وظائف کرنا مشکل ہے۔ میری ویسے ہی ترتیب اتنی آسان ہے، نہ وظائف مشکل ہوتے ہیں نہ کوئی ترتیب مشکل ہے، بہت آسان وظائف، بہت آسان طریقہ اللہ رب العزت سے مانگنے کا۔ لیکن اس میں بھی کچھ لوگ عرض کرتے ہیں ویڈیو بہت لمبی ہوتی ہے، میں تنقید نہیں کر رہا، لیکن تھوڑا سا سوچئے، ماں رات کو 7 مرتبہ 10 مرتبہ بچے کے لیے اٹھ سکتی ہے، وہ فجر کے وقت کیوں نہیں اٹھتی؟ جو ماں باپ اولاد کو صبح فجر کی نماز کے وقت اٹھا کر اسکول کالجز میں بھیج رہے ہیں، یونیورسٹیز میں بھیج رہے ہیں، یہی اولاد کو فجر کے وقت نماز کے لیے کیوں نہیں اٹھا سکتے؟ سوچنے کی بات ہے۔ اولاد ہے تو پریشانی کا سبب بن جاتی ہے، وجہ کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی ہے۔ میں عرض اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ رزق کی تنگی میں مبتلا ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ نماز چھوڑنے والا یہ رزق کی تنگی میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ کچھ اعمال ایسے ہیں جن کو کرنے کی وجہ سے بندہ رزق کی تنگی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے کم از کم یہ نیت کر لیں ہماری نماز قضا نہ ہو۔ آپ کبھی بھی نماز قضا نہ ہونے دیں۔ اگر آپ نماز قضا کرتے ہیں، آپ کی نماز چھوٹ جاتی ہے اور پھر آپ یہ رونا روتے ہیں، جی بڑے حالات خراب ہیں، کسی نے کچھ کر دیا ہے، مجھے تو نظر لگ گئی ہے، بھئی اپنی ہی نظر لگی ہے، اپنے ہی اعمال کا کیا درا ہے۔ اس لیے نماز قضا نہ ہونے دیں، اعمال میں اللہ رب العزت کو ساتھ رکھیے، اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزاریں،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے اگر شرم آ رہی ہے تو یاد رکھیے محبت کی کمی ہے، پہلے اس کی فکر کریں۔ مجھے کبھی کبھی دکھ بھی ہوتا ہے، لیکن پھر اسے بھی میں اللہ رب العزت کی طرف سے ایک نعمت ہی سمجھتا ہوں کہ آج ہم جو پریشان ہوتے ہیں وظائف لینے کے لیے، میرے پاس جتنے بھی لوگ آتے ہیں 99% لوگ صرف دنیا کے مسائل کے لیے، دنیا کے مسائل کے لیے ہر بندہ رابطہ کر، آخرت کی کسی کو پرواہ نہیں۔ ساس عذاب جاں بنی ہے، شوہر کے ناجائز تعلقات ہیں، ان حالات کے اندر اگر جان نکل گئی تو میرا کیا بنے گا؟ یہ سب تو یہی رہ جائے گا۔ کیا آخرت کی تیاری ہم نے کر لی؟ میں تو یہ عرض کروں گا، اگر آپ اپنی آخرت کی فکر شروع کر دیں نا، اپنی آخرت کی صرف پرواہ کرنا شروع کر دیں تو آپ کے مسائل یہ خود بہت حل ہوتے چلے جائیں گے۔ آپ شوہر کی پرواہ چھوڑ دیں، اس کے کسی سے ناجائز تعلقات ہیں، آپ اللہ سے ایسا تعلق جوڑ لیجئے، اپنی آخرت کی ایسی تیاری شروع کر دیجئے، اللہ رب العزت خود بہت اس کے ناجائز تعلقات کو چھڑوا دیں گے۔ تو اصل مسئلہ یہی ہے کہ ہم صرف اپنے مسائل کے حل کے لیے وظیفہ کرتے ہیں، اللہ سے تعلق مقصود نہیں ہوتا، اللہ کی محبت مقصود نہیں ہوتی۔ پریشان ہوتے ہیں، اللہ کی طرف آتے ہیں، پریشانی ختم ہو جاتی ہے، اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ اس لیے میری گزارش ہے، اللہ رب العزت کو نہ بھولیے، ہر حال میں اللہ کو اپنا مددگار پائیں گے اگر اللہ کے ساتھ اپنا تعلق چھوڑ دیں گے۔ معزز سامعین، دل نہیں کرتا آپ سب کو پریشان کرنے کا، اتنی لمبی بات کرنے کا، لیکن میں حیران ہوں کہ روزانہ میری ویڈیوز لوگ سنتے ہیں، میں عرض کرتا ہوں چینج یور لائف کورس کریں، لیکن لوگ اللہ سے تعلق جوڑنا نہیں چاہتے۔ لوگ چاہتے ہیں ہمارا پیسے دیں مسئلہ حل ہو جائے، شارٹ کٹ وظائف کر لیں بس مسئلہ حل ہو جائے، ہمیں کوئی عمل نہ کرنا پڑے۔ اللہ سے اپنا تعلق جوڑیے، انشاءاللہ اللہ آپ کے سارے مسائل کو حل فرما دیں گے۔ عمل کی ترتیب عرض کر دیتا ہوں، بہت آسان ہے۔ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا ہے، محسوس ایام میں عورتیں اس عمل کو کر سکتی ہیں، بہت مختصر، یا وہاب یا رزاق۔ آپ نے اس اسم مبارک کو، یا وہاب یا رزاق، ان دو اسماء مبارکہ کو آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ آپ کی رزق کی تنگی کو ختم کرے گا، رزق کی جتنی پریشانیاں ہیں انشاءاللہ اس سے حل ہو جائیں گی۔ اور اس کے ساتھ آپ نے استغفر اللہ کو بھی ملا لینا ہے، استغفر اللہ یا وہاب یا رزاق۔ دوسری ترتیب کیا ہے؟ یا وہاب یا رزاق استغفر اللہ۔ اس طرح بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، 70 مرتبہ پڑھیے، ہر مرتبہ اللہ رب العزت سے دعا کیجیے، اللہ میری رزق کی پریشانی کو ختم فرما دیجیے۔ ساتھ استغفار یہ اولاد کے لیے بھی ہے، اللہ رب العزت آپ کی پریشانیوں کو بھی حل فرمائیں گے، ہر مشکل میں، ہر تنگی میں سے آپ کے لیے راستہ اللہ رب العزت نکالیں گے، اور آپ حیران ہوں گے اس عمل کی برکت سے۔ اگر قرض ہے اس سے بھی نجات ملے گی، اپنا گھر حاصل کرنا چاہتے ہیں، رزق کی فراوانی چاہتے ہیں تو اللہ رب العزت وہ بھی عطا فرمائیں گے۔ بہت آسان اور بہت مجرب عمل ہے، اس کو مس نہ کیجیے۔ اور معزز سامعین، میں پھر بتا دوں، محسوس ایام میں آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ عمل کی مدت 21 دن تک ہے، 7 دن کریں، 7 دن میں آپ کو اگر فائدہ محسوس ہو تو پھر 21 دن مکمل کریں۔ ساتھ چینج یور لائف کورس ضرور کریں، اس کو مس نہ کریں۔ چینج یور لائف کورس کرتے ہوئے اس عمل کو کریں، آپ کو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ، آپ کی زندگی بدلے گی۔ اور چینج یور لائف کورس کی سب سے بہترین بات یہ ہے کہ آپ نے اس کو صرف سننا ہوتا ہے، عمل کی توفیق اللہ رب العزت آپ کو خود عطا فرما دیتے ہیں، آپ نے صرف سننا ہے۔ اور معزز سامعین، سپورٹ کے متعلق ہم پہلے بھی عرض کرتے ہیں، اس کا مقصد ایک دعوت ہے، ہم نے بس آپ کو بتانا ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں، فیملیز کے راشن کے لیے کر رہے ہیں، اور آن لائن ہم نے اب جو قرآن کلاسز سٹارٹ کی ہیں، پوری دنیا سے جہاں سے بھی آپ چاہیں بالکل فری آف کاسٹ آپ ہم سے قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں، جو بھی پڑھنا چاہے۔ اور ہم یہ جو فری سسٹم چلا رہے ہیں، اس میں جو ہمارے اسسٹنٹ ہیں، حافظ صاحب ہیں، ہم نے ان کو بھی پے کرنا ہوتا ہے، اسسٹنٹ ہیں ان کی پے ہے، اور فیملیز کے راشن کے لیے، بچوں کے جہیز کے لیے، جہاں جہاں مجھے محسوس ہوتا ہے کچھ کرنا چاہیے، ہم نے سٹارٹ کر دیا۔ اور اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اللہ کسی نہ کسی کے دل میں ڈال دیتے ہیں اور ہمارا ہر مہینے کا بندوبست ہو جاتا ہے۔ ہمارا کام ہے دعوت دینا، باقی جس کو اللہ رب العزت توفیق عطا فرما دے۔ آپ بھی ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں، اگر آپ ہمیں سپورٹ کرنا چاہیں آپ ہم سے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، ہم آپ کو ڈیٹیل دیں گے۔ اور میں صرف اتنا عرض کرتا ہوں، ایک بندہ بہت زیادہ کرے اس پہ بوجھ ہوتا ہے،
کچھ لوگ مل کر کریں گے تو بہت آسانی سے یہ سب کچھ مینیج ہو سکتا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔